جب آپ مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب آپ دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان جگہوں سے بھی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے جن کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ استغفار آپ کی ذہنی پریشانیوں کا علاج ہے۔ آپ کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ یا کوئی بھی گمشدگی سی محسوس ہو رہی، کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ بہت ایمٹینس ہے، آپ لاس سا فیل کر رہے ہیں، اس وقت یہ استغفار آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ آپ کی روح کے لیے ایک ایسی غذا ہے، آپ کی روح کے لیے ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو کوئی تھراپسٹ بھی تجویز نہیں کر سکتا۔ استغفار آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے جس طرح کے بھی راستے آسانی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ تک کامیابیاں لانے والے ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان راستوں کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں آپ پہ کرے، اور دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے لیے بہترین سے بہترین راستے کھولے اور کامیابیاں اور خوش نصیبی آپ کا مقدر بنے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج کی میریکل سٹوری جو شیئر ہوئی ہے وہ ایک سسٹر نے ہمارے گروپ میں انہوں نے شیئر کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ان کے جاننے والے جن کے بارے میں بتا رہی، کہتی کہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے انہوں نے ابھی ڈگری کمپلیٹ کی اپنی انجینئرنگ کی، اور ساری کلاس نے یونیورسٹی میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ بس فائنل ایئر ہے، ختم ہے، تو ہم جو ہے نا اپنی ایک سی سائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈے آؤٹ رکھیں گے۔ تو ساری کی ساری کلاس جو ہے وہ پکنک منانے کے لیے جو ہے وہ سی سائٹ پر گئی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے چن کے بیچ بھی ایسی سلیکٹ کی کہ جہاں اتنی ہائی ٹائڈ بھی نہیں ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ نا وہ جب گئے ہیں وہاں پر موسم بھی ایسا نہیں تھا، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، اور اس ایریا میں جس بیچ کے جس سائٹ پہ وہ گئے تھے وہاں ہائی ٹائڈ کا زمانہ ہی نہیں تھا، نہ موسم تھا نہ اس جگہ پہ ہائی ٹائڈ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکنک کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے تھے سب۔ اتنی دیر میں ایسا ہوا کہ ایک ان کے کلاس فیلو جو ہیں وہ پانی میں جب گئے، اور ایک بڑی سی لہر اس ٹائم پتہ نہیں کہاں سے آئی، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ لہر ان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ 3-4 اور لوگوں نے دیکھا، اور جس میں کہ ان کے اپنے ریلیٹیو بھی شامل تھے ان سسٹر کے، اور ان سب نے جو ہے وہ اس کے پیچھے دوڑ لگائی کہ اپنے اس کولیگ کو بچا لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لہر تو آئی جو پہلے کو لے کر گئی، بعد والے جو 3 لوگ گئے تھے اس کو بچانے کے لیے ایک اور اسی ٹائم لہر آئی جو ان کو لے کر چلی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک اور لہر آئی کہ جس کی وجہ سے پیچھے والے اور کسی بندے کی ہمت نہ ہوئی، اور صرف 3 بہت اونچی اونچی لہروں کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کون کہاں گیا۔ کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو ڈوبتا دیکھ کے جو بعد کے 3 لوگ گئے تھے ان میں سے کسی کو بھی تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن جیسے آپ کا ایک امیجیٹ رسپانس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں یا ڈوبتا دیکھیں گے تو آپ فوراً سے کوشش کریں کہ آپ بھاگ کے پکڑ لیں گے یا بچانے کی کوشش کریں گے۔ جو بعد کے 3 لوگ تھے جن کو تیرنا نہیں آتا تھا، جو کہ بچانے کے لیے گئے، وہ تینوں بھی جو ہیں مسنگ ہو گئے۔ کہتے ہیں بہت ڈھونڈا، ریسکیو آپریشن والوں کو بھی کال کیا، اور پوری پکنک جو تھی نا وہ ٹینشن میں چینج ہو گئی۔ ریسکیو آپریشن والوں کو بھی کال کیا، ان کو آنے میں چند گھنٹے لگے، جب وہ پہنچے اور انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ کہتے ہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد شام بھی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ تقریباً ایسے کوئی 5-6 بجے کا ٹائم تھا جب یہ سب کچھ ہوا، اور آلموسٹ ایسا تھا پکنک کا اینڈ تھا جب یہ حادثہ ہو گیا۔ مسلسل ڈھونڈتے رہے، اور ساری رات جو ہے یہ سرچ آپریشن ان کا دیر تک جاری رہا، اور اس طرح اگلا دن ہو گیا۔ کہتے ہیں 24 سے 30 گھنٹے کے اندر جو پیچھے بچانے والے 3 لوگ تھے ان تینوں کی ڈیڈ باڈیز مل گئیں، اور لیکن وہ بندہ جو کہ شروع میں گیا تھا اور جس کو بچانے کے لیے بعد والے 3 لوگ گئے تھے، کہتی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 30 سے 40 گھنٹے گزر گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر فائنلی 30-40 گھنٹے کے بعد وہ جو انیشلی جو سب سے پہلے جو لڑکا گیا تھا اور جو ڈوب رہا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی۔ ریسکیو آپریشن والوں نے جب چیک کرنا شروع کیا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی تو دیکھا تو منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، رنگ نیلا ہو چکا تھا، اور پانی میں اتنی دیر رہنے کے بعد جو ہے نا وہ باڈی کی عجیب سی حالت تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایسے ہی شک ہوا تھوڑی دیر چیک کرنے کے بعد، جب انہوں نے دوبارہ چیک کیا تو دیکھا تو سانس آ رہی تھی بہت ہلکی سی، اور فائنلی ریوائیو کر لیا اور وہ لڑکا بچ بھی گیا۔
یہ لڑکا جو کہ سب سے پہلے گیا تھا اور جس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کے باقی کے فرینڈز گئے تھے، یہ ایکچولی ہماری جو سسٹر جنہوں نے یہ میریکل شیئر کیا ان کا کزن تھا۔ کہتی ہیں کہ بعد میں ایسا ہوا کہ ہاسپٹل وغیرہ لے کر گئے اور اس کی جان بچ گئی۔ جب اس سے پوچھا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ، تو کہتا ہے کہ جب ایسا ہوا کہ ایک بڑی سی لہر آئی مجھے بہا کر لے گئی، تو گھبراہٹ میں نے اسی ٹائم استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوا کہ جب لگا کہ بس اب ڈوب جانے لگا اور مر جاؤں گا، بس استغفار میری زبان سے جو ہے وہ چھٹا نہیں، مسلسل میں استغفار پڑھتا رہا۔ اور ایون ایسا بھی ہوا نا کہ جب بیچ میں بے ہوش ہو گیا تو ایک دو دفعہ جب آنکھ کھولی تو بھی ایسا تھا کہ میں استغفار پڑھتا رہا۔ اور آج اللہ کی قدرت سے جو بعد والے تینوں لوگ بچانے گئے تھے ان کی زندگی نہیں تھی، لیکن اللہ نے استغفار کے ذکر سے اس شخص کو جس کو تیرنا نہیں آتا تھا لیکن ایک نئی زندگی دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ریسکیو آپریشن والوں نے ڈھونڈا تو ایسا تھا 2-3 منٹ تک تو وہ مردہ ہی سمجھتے رہے، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے ان کو خیال آیا، چیک کیا تو ان کو بہت ہلکی سی ہارٹ بیٹ محسوس ہوئی، اور جس کے بعد پھر فائنلی ریوائیو کر لیا گیا۔ کہتے کہ یہ ذکر ہی تھا جس نے اب ان کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ جب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ وہ ذکر کریں تو انشاءاللہ کامیابی آئے گی، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔